بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الفطر کی شب جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے، عموماً لوگ اسے عید کی تیاریوں اور خوشخبریوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک عظیم المرتبہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندوں کو ان کی رمضان بھر کی محنتوں کا صلہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس شب میں عبادت کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا احادیث طیبہ کی روشنی میں بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی برکت سے قیامت کی ہولناکی سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آئیے آج کی اس ویڈیو میں عید الفطر کے فضائل کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، عید الفطر کی رات انعام والی رات ہے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات ایک بہت ہی بابرکت اور اہم ترین رات ہے، جسے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات، کیونکہ اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ اور دوستو، اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی شب کی ایک بڑی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ اور خوف زدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی شب، اور لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ دوستو، عید الفطر کی شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا: ایک جمعہ کی شب اور رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ تو دوستو، عید الفطر کی یہ فضائل ہے، لہذا آپ عید الفطر کی شب میں آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔